بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف ایک رسول بھیجنا چاہا کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے، اور قوم عاد اپنی عقلوں کو کھانے پینے، کھیل تماشے اور گھروں کی تعمیر کے علاوہ کسی اور جگہ استعمال نہ کرتے تھے۔ ان کی عقلیں تباہ ہو گئیں اس لیے کہ وہ انہیں دین میں استعمال نہیں کرتے۔ اور قوم عاد دنیا کے اعتبار سے تو بڑے عقل مند تھے، مگر دین کے لحاظ سے نہایت ہی کنجوس تھے۔ پتھروں کو پوجتے تھے، انہیں عقل نہ تھی، بس اللہ نے ان کی طرف رسول بھیجنے کا ارادہ کیا ان کی رہنمائی کرنے کے لیے۔ اللہ نے چاہا کہ رسول انہی میں سے ہو جو اسے پہچانتے ہیں، اس کی بات کو سمجھتے ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام ہی وہ رسول تھے جو عاد کے معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے عقل و دانش اور نیکی کی فضا میں پرورش پائی۔ اس کی دعوت شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم میں دعوت دینے کھڑے ہوئے۔ فرمایا، میری قوم، اللہ ہی کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم کیسے پتھروں کو پوجا کرتے ہو، اس ذات کی بندگی نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا فرمایا؟ اے میری قوم، یہ وہ پتھر ہیں جو کل تم نے خود تراشے ہیں، آج ان کی بندگی کیسے کر رہے ہو؟ یقیناً اللہ ہی تمہیں پیدا فرمانے والا ہے، تمہیں رزق بھی دیتا ہے، تمہارے مال اولاد اور کھیتی اور نسل میں برکت عطا کی ہے اس نے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں قائم مقام بنایا اور تمہیں جسمانی قوت عطا کی۔ ان انعامات کا حق تو یہ تھا کہ تم صرف اللہ ہی کی بندگی کرو، کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ بلا شبہ یہ کتا جس کی طرف تم ایک ہڈی پھینک دیتے ہو وہ تمہارے گھر سے نہیں جاتا، سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ بلا دیکھو تو کسی کتے نے اپنے مالک کو کبھی چھوڑا ہے؟ غیر کی طرف کیا گیا ہے۔ یا کیا تم نے کسی حیوان کو دیکھا ہے کہ وہ پتھر کو پوجا کر رہے ہیں؟ یا کسی حیوان کو دیکھا ہے کہ بت کو سجدہ کر رہے ہیں؟ یا انسان حیوان سے بھی زیادہ ذلیل ہے یا اس سے زیادہ عزت والا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل نصیحت کرتے رہے اور انہیں دانش مندی نرمی سے بلاتے رہے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں کل تک تمہارا بھائی اور دوست تھا، کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہیں؟ میرے بھائیوں، مجھ سے کیوں ڈرتے ہو اور مجھ سے کیوں بھاگتے ہو؟ میں مال کا نقصان ذرا بھی نہیں کروں گا۔ اے میری قوم، اس دعوت تبلیغ پر تم سے مال کا طلبگار نہیں، میرا بدلہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ، تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ باخدا تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو تمہارے مال میں کچھ کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ رزق دینے والا ہے۔ میری قوم، تم میرے پیغام کو کیوں تعجب سے دیکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بات نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو مخاطب نہیں کرتے اور کہے یوں کہ کرو تم یوں۔ یقیناً اللہ ہر قوم کی طرف انہی میں سے ایک آدمی بھیجتا ہے جو ان سے بات کرتا ہے اور انہیں نصیحت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے اور تم کلام کرتا ہے تم سے اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ رب کی طرف سے آنے والی نصیحت جھوٹی ہے یا ایک آدمی پر، تاکہ تم انجام دیکھ لو؟ قوم عاد نے کوئی جواب نہ دیا اور انہیں سمجھ نہ آئی کہ ہود کو کیا جواب دیں، لیکن جب وہ عاجز آ گئے انہوں نے کہا، تم سے ہمارے معبود روٹھ گئے ہیں، تم سے بات نہیں کریں گے۔ یقیناً یہ بت ہیں، یہ پتھر ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بت بھلائی برائی کا اختیار نہیں کرتے، نہ کسی کے فائدے اور نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، اور تم بھی کس کی خیر اور شر کا اختیار نہیں رکھتے، نہ تم مجھے فائدہ دینے والے پہنچانے کا نقصان رکھتے ہو۔ میں بتوں کو نہیں مانتا، نہ ان سے ڈرتا ہوں، میں شریکوں سے بیزار ہوں اور میں تم سے بھی نہیں ڈرتا۔ تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کر لو۔ بلا شبہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، کوئی پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا۔ قوم عاد نے سب کچھ سنا مگر ایمان نہ لائے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت ان پر ضائع ہو گئی۔ ہود علیہ السلام کی نصیحت بھی ان پر ضائع ہوئی۔ وہ بولے، اے ہود، تمہارے پاس کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے؟ اے ہود، تمہاری تازہ باتوں سے ہم پرانے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ کیا ہم اس شخص کے کہنے پر اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟
اے ہود، تو ہمارے معبودوں کو نہ مانتا، نہ اس سے ڈرتا ہے، سو ہم بھی تیرے معبود کو نہیں مانتے، نہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور ہم تجھے کافی زیادہ عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ کہاں ہے، کب آئے گا؟ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اس کا علم تو اللہ کو ہے، میں تو صرف تمہیں سب کو خبردار کرنے والا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی مہربانی ہوگی، اور انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔